بنی بھی اور ختم بھی ہو گئی. ایک میرے خیال میں ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی صاحب اس کی. میٹنگ ہوئی تھی ایک دو آپ کے ساتھ, آپ خود بھی. جی ہاں, بس اس کے بعد نہیں ہوئی. ہاں, وہ اس وقت جو کمیٹی نے بنائی وہ اس وقت بنائی جب ہمارا ویسے بھی بستر گول ہونے والا بستر تھا. گول ہو رہا تھا. تو میں خود پاکستان کے تمام اداروں سے مایوس ہو چکا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل اس پارلیمنٹ میں, بلوچستان کے مسئلے کا حل اس عدلیہ کے پاس ہے, بلوچستان کے مسئلے کا حل ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے. نہیں, اگر پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے بھی وہ بھی بے بس ہے, اگر عدلیہ کے ہاتھ میں ہے بھی تو وہ بے بس ہے. اور آج دن تک بلوچستان کا مسئلہ حل ہو نہیں پا رہا. تو اس کے ہم مزید اس پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کہے کہ جی عدلیہ اس کا حل کرے گی, اس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے. پارلیمنٹ میں اس کے ہاتھوں سے اس کی سیٹیں چھین دی گئی, صوبوں سے اس کی جو اکثریت ختم کر دی گئی, ریزرو سیٹیں ان سے چھین لی گئی, وہ کچھ نہیں کر سکی. عمران خان کے لیے وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر تک کر سکتی اور تو کچھ نہیں کر سکتی. انہی عدالتی نظام میں آپ ان کی ضمانت نہیں کر سکتے, ان سے ملاقات نہیں کرا سکتے. تو میری یہ خواہش ہے, شاید دوست سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں بحیثیت ایک بلوچستانی, اور یہ نہیں کہوں گا کہ میں پورے بلوچستان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, جتنا میرا حصہ ہے, کہ جب تک کہ بلوچستان کے مسئلے کو واقعتاً اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن, پاکستان سے نہیں, یونائٹڈ نیشن کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اس کا تعین کیا جائے. وہ آ کے بیٹھے بلوچستان کا, اگر وہ قصوروار ہمیں کہتا ہے بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں, اگر وہ قصوروار سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہے تو ان کو سزا دیجیے, اگر وہ قصوروار یہاں کی ریاست, ریاستی اداروں, اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی فورسز کو قرار دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہے. ابھی اس کانفلکٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ ہر سال بلوچستان کے بجٹ سے اربوں روپے آپ مخصوص کرتے ہیں بجٹ میں کہ سیکورٹی کے لیے. کہاں ہے بھائی سیکورٹی؟ ہے آپ کو سیکورٹی نظر آ رہی ہے؟ روڈ سیکور نہیں, گھر سیکور نہیں. کوئٹہ ریڈ زون کا وہ مرحوم عیدی, عبدالستار عیدی کا مجسمہ لگا تھا, وہاں تک تو پہنچ گئے بھائی. ہیروف 2 میں جو ہے وہاں تک تو پہنچ گئے, وہ آپ کی سیکٹریٹ کے دروازے پہ. ہاں, اب انہوں نے یہ کیا کہ اس وہاں پہ بھی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی, اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. کینٹ محفوظ ہے, سیکٹریٹ محفوظ ہے. 6 بجے کے بعد آپ سریاب نہیں جا سکتے, کوئٹہ کا شہر ہے. 6 بجے کے بعد آپ ہدا نہیں جا سکتے. 6 بجے کے بعد آپ کوئٹہ سے باہر جو ہے کہیں نہیں جا سکتے. رات تو اپنی جگہ پر, دن کو اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ محفوظ نہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ ہی ہمیں حل بتائیں. ہم تو اپنی فریادیں لے کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. یہ صورت حال ہے, اور ہم کچھ احتجاج کرتے ہیں تو ہم قابل معافی نہیں, سزائیں ملتی ہیں ہمیں. معاہدہ جس کو کہتے ہیں کہ جی 1973 کا آئین ایک معاہدہ ہے, کہاں رہا وہ معاہدہ؟ اسی 1973 کے دوران اس آئین میں ترامیم نہیں کی گئی. اس آئین کی کتنی بار وائلیشن ہوئی ہے. جب کسی معاہدے کی وائلیشن ہوتی ہے, جب اس معاہدے کو توڑا جاتا ہے کسی ایک بھی فریق کے ساتھ, وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ معاہدہ ویلڈ نہیں ہوتا, چاہے وہ ایک ٹیننٹ یا لینڈ لارڈ کے درمیان ہو, چاہے کسی دکاندار یا مالک کے درمیان ہو, چاہے کسی گاڑی پرچیز کرنے والے یا اس کے شو روم کے مالک کے درمیان ہو. اگر وہ معاہدہ ایک بار بھی ٹوٹ جائے تو پھر اثر نو ایک نیا معاہدہ کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے داوڑ صاحب نے کہا, پھر اس کے لیے ایک نئے عمرانی معاہدے کے لیے, اور اس میں ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہاں واقعی وی آر پارٹ آف اٹ. ابھی ہمیں اس معاہدے میں ملتا کیا ہے؟ ایک بڑا سا گھر ہے
کہتے ہیں کہ جی یہ مشترکہ گھر ہے، لیکن میری حیثیت کیا ہے کہ میں گیٹ پہ جو ہے ایک جگی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں اس گھر میں جو ماشاءاللہ جو بڑے بھائی ہیں اس کی بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میرے آنے کی گنجائش نہیں، تو میں جو ہے گیٹ پہ جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوں، تو میں اس گھر کی آرائش کی فکر کیوں کروں گا؟ میں پھر اس گھر کی حفاظت کی فکر کیوں کروں گا؟ میں اس گھر کی بنیاد کی فکر میں کیوں کروں گا؟ چھت تک ہی گرتی ہے تو پھر میرے سر پر تو نہیں گرے گی نا، کسی اور کے سر پر گرے گی۔ تو آپ تمام ساتھیوں کا مشکور اگر میری کچھ باتیں آپ لوگوں کو ناگوار گزری ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ داؤد صاحب کی مہربانی، اس نے مجھے صدارت بھی دی، اس کے خیال میں صدارت مجھے دے گا تو میں بولوں گا نہیں، لیکن میں سمجھا یہ میرا حق تھا۔ بڑی مہربانی آپ کی نوازش۔ تھینک یو سردار صاحب۔ اب اس APC کا اعلامیہ جو ساجد ترین صاحب پیش کریں گے، اس کے بعد